بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 135A کا خاتمہ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت میں تبدیلی کے بعد خطے میں ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت کے اس اقدام کے بعد سے آج تک کشمیر میں سخت بے چینی ہے۔ عالمی برادری دیکھ رہی ہے کہ بھارت 57 دنوں سے کشمیریوں کو گھروں میں قید کر رکھا ہے۔ ان کی ذہنی، جسمانی اور مذہبی آزادی چھین لی گئی ہے۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور خواتین کی عصمت دری کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے۔ آنسو گیس کی شیلنگ اور پیلٹ گنوں سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ 10 سال یا اس سے بھی کم عمر کے بچے گرفتار ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جا رہا ہے اور انہیں بھارت کی بدنام زمانہ جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، افسوس کشمیر میں مودی حکومت کی ناک کے نیچے ایسے ہولناک ظلم اور بربریت کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں جس پر انسانیت بھی شرمسار ہے۔ بھارت نے جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، کشمیر کے حالیہ حالات کو خفیہ رکھنے کے لیے میڈیا کا گلا دبا رکھا ہے، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود ہوش رپا اعداد و شمار، رپورٹس اور مضامین کے ذریعے منظر عام پر آ رہے ہیں جو کہ انتہائی دل خراش ہیں۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں ہر 10 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے اور مقبوضہ وادی میں 6000 سے زائد نامعلوم قبریں یا اجتماعی قبریں دریافت ہو چکی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جنہیں بھارتی فورسز نے غائب کیا تھا۔ اس کے علاوہ 80,000 سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار میں بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ مسلسل ظلم و ستم اور تناؤ کے باعث 49% بالغ کشمیری PSTD نامی دماغی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ مرض مریض میں خودکشی کا رجحان پیدا کرتا ہے۔ جن متنازع علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں جنسی تشدد کی شرح سب سے زیادہ ہے، ان میں مقبوضہ کشمیر بھی شامل ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیے گئے زیادہ تر افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بھارتی فورسز تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں 7000 سے زائد زیر حراست ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ میں 11 قراردادیں موجود ہیں اور کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا ہے، لیکن 2016 میں بھارت نے اقوام متحدہ کے وفد کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے مقبوضہ کشمیر جانے سے روک دیا۔ مودی کے چھوڑے ہوئے RSS کے بدنام زمانہ ارکان قتل عام اور نسل کشی کر رہے ہیں۔ ان کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر نوعیت کا گھٹیا طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ مودی سرکار 370 اور 35A آرٹیکلز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کی شناخت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت دنیا کی نظر میں ظلم و جبر کی پہچان کی گھناؤنی مثال بن کر ابھر رہا ہے۔ اخبارات، میگزین اور الیکٹرانک میڈیا دنیا کو بھارتی حکومت کا دہشت گردی پر مبنی گھناؤنا چہرہ دکھا رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بھارتی اپوزیشن کے نامور لیڈر بھی مودی کے اقدامات کو ہٹلرزم قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب یہ کوئی راز نہیں ہے کہ اقوام متحدہ ایک ناکام ادارہ ہے جو بڑے اور ترقی یافتہ ممالک کے مفادات کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جبکہ دنیا بھر کے اہم ترین پیچیدہ مسائل ان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ گزشتہ 70 برسوں کے دوران اگر صرف 2 اہم ایشوز کشمیر اور فلسطین پر ہی نظر ڈالی جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ اقوام متحدہ ترقی یافتہ ممالک کے ایجنڈوں پر کام کر رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر کے مسئلے کے حل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہی کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، مودی ہٹلر نے گزشتہ 57 روز سے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کو قید کر رکھا ہے، اس سے ہر کوئی واقف ہے۔ موجودہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ زمینی حقائق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے مبصرین کی ٹیم کو مقبوضہ کشمیر بھیجے اور دنیا کو کشمیریوں پر ہوتے مظالم سے آگاہ کرے۔
کشمیر کی انتہائی نازک اور سلگتی ہوئی صورتحال پر امریکی سینیٹروں کی ایک ٹیم نے ایک سے زائد مرتبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر توجہ دلاتے ہوئے ان سے مداخلت کے لیے بھی کہا ہے، لیکن اب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جبکہ پاکستان نے اس دوران سفارتی سطح پر ہر ممکن کوشش کی کہ دنیا کو کشمیر کے بارے میں بتایا جائے اور بھارتی مظالم بے نقاب کرتے ہوئے کشمیر کی اصل تصویر دنیا کے سامنے رکھی جائے۔ ناظرین کرام، غور طلب بات یہ ہے کہ بھارت کو بڑی طاقتوں اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور اقوام متحدہ بھی ان حالات میں بے بس ہے۔ 57 روز سے کشمیریوں پر کرفیو کا نفاذ کر کے ان پر مظالم کیے گئے، میڈیا نے چیخ چیخ کر حقائق کو سامنے بیان کیا، لیکن بھارت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ کشمیر میں جاری کرفیو میں کوئی کمی نہیں آئی، بھارتی فوج کے مظالم نہیں رکے، بھارتی فوجیوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی، گرفتار افراد کو رہائی نہیں ملی، میڈیا کو آزادی نہیں دی گئی۔ اب ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، بالخصوص جب ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہوں؟ ناظرین اکرام، کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی فوجی قیادت بار بار اپنا موقف واضح کر چکی ہے، لیکن کیا موقف کا بار بار دہرانے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو افواج پاکستان کا اگلا قدم کیا ہوگا یا فوج کس طرف بڑھ سکتی ہے؟ اس کا جواب بہت سخت تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ پھر فوج کے پاس سوائے جنگ کے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ، یورپی یونین، OIC سمیت دیگر اہم فورمز پر مسئلہ کشمیر زیر بحث رہنے کے بعد پائیدار حل کی طرف نہیں بڑھتا تو کیا افواج پاکستان پھر بھی امن کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے خاموش رہیں گی؟ یقیناً نہیں۔ آج تک کشمیر افواج پاکستان کا مسئلہ رہا ہے۔ فوج کشمیر کو پاکستان کی شارگ والے موقف پر سختی سے قائم ہے۔ پاک فوج واضح کر چکی ہے کہ خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک مقابلہ کیا جائے گا۔ عالمی برادری اس حقیقت سے واقف ہے کہ پاکستان نے پرامن طریقے سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوئی کوشش ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ اگر جنگ چھڑی تو اس کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی اور پھر کشمیر بھارت کو مہنگا پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں عالمی برادری کو وارننگ دی کہ اگر اس نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان اگرچہ بھارت سے کئی گنا چھوٹا ملک ہے، مگر عمران خان نے جرأت مندانہ انداز میں کلمہ طیبہ پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری اس مسئلے کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے اور عمران خان کے اس خطاب کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے۔